کو بھی جو اللہ نے مقصد بتایا وہ یہی کہ محبوب جو دین میں نے دیا ہے اس دین کا پرچار کرو۔ آج یہ اتر دیناج پور کی دھرتی پر آپ کا یہ مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کے وجود میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کا پرچار ہو، بھٹکے ہوئے انسان کو انسانیت کی راہ مل جائے، جو بندے دین سے دور ہو گئے، مذہب سے دور ہو گئے، ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم اتار دی جائے تاکہ وہ اچھے مسلمان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، اچھے وہ ہندوستانی بن جائیں۔ لیکن ہر دور میں کچھ ایسے دشمنان اسلام رہے کہ جن کا ایک کام تھا کہ حق بولنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اعتراض کرنا اور چیلنج پیش کرنا۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے راہ حق کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، وہ کسی کے چیلنج کو قبول کرنے سے کبھی کتراتے نہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے احکامات کی تبلیغ کی تو نمرود نے چیلنج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تبلیغ کی تو فرعون نے چیلنج کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کی تبلیغ کی تو ان کے زمانے کے اوباش لوگ کھڑے ہو کر چیلنج کیے، حضرت عیسیٰ نے قبول کیا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، جب باری آئی رسولوں کے امام کی، جب باری آئی نبیوں کے سلطان کی، جب باری آئی مکی اور مدنی تاجدار کی، تو آپ کے زمانے میں بھی کبھی ابو جہل کھڑے ہو کر کے چیلنج کرتا رہا، کبھی عتبہ کھڑے ہو کر چیلنج کرتا رہا، کبھی شیبہ اپنی جانب سے چیلنج کرتا رہا، کبھی بڑے بڑے دیہات کے رہنے والے ان پڑھ لوگ چیلنج پیش کرتے رہے۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا خزانہ ایسا ان کو عطا فرمایا تھا کہ ہر چیلنج کو میرے نبی قبول کرتے رہے۔ چنانچہ انہی چیلنجوں میں ایک چیلنج آیا تھا ابو جہل کی طرف سے کہ اپنی بند مٹھی لے کر کے وہ حاضر ہوا۔ ایک کو کم کر بابا، ایک کو کم کر۔ اپنی بند مٹھی لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے آمینہ خاتون کے لخت جگر، اے عبداللہ کے نور نظر، اے عبد المطلب کے پوتے، اگر تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ کونین کا تاجدار مسکرا پڑا۔ ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہ ابو جہل مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، میں بتا دوں یہ کمال نہیں ہوگا، کمال تو تب ہوگا کہ بند مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ اپنے کان کے پاس لے گیا اور جب لے کر کے توجہ دیا تو اس کو بند مٹھی میں رہنے والی کنکڑیوں نے کلمہ پڑھ کر کے سنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب کلمہ پڑھ کر کے اس نے پڑھتے ہوئے کنکڑیوں کو سنا تو حواس باختہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی نے ان کنکڑیوں پہ بھی جادو کر دیا ہے۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جادو کی رٹ لگانے والے یہ کوئی مکے کے نئے لوگ نہیں تھے، بلکہ جادو کی رٹ لگانے والے پرانے لوگ تھے جو ان کے آباء و اجداد نے بھی جادو کی رٹ لگائی تھی۔ چنانچہ یاد آیا مجھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے جادوگروں کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ
تمہاری باتوں کی توڑ کے لیے میں جادوگروں کو بلاتا ہوں اور وہ جادو کا کھیل دکھائیں گے، ہمت ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کر۔ چنانچہ جادوگر آئے تھے لمبی لمبی رسیوں کو لے کر کے، ایک بڑے میدان میں ان سبوں نے ڈال دیا تھا اور جادو کے زور سے رسی سانپ کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ جناب موسیٰ کی طرف لاکھوں کا مجمع دیکھ رہا تھا کہ اب موسیٰ کرتے کیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا تھا۔ وہ جنتی عصا تھا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو۔ وہ لاٹھی اتنی پاورفل لاٹھی تھی کہ 10 ہاتھ لمبی لاٹھی تھی، لیکن اس لاٹھی کا کمال یہ تھا کہ جب کسی راستے سے حضرت موسیٰ چلتے اور راستے میں پانی پینے کی ضرورت پڑتی، کسی کنویں کے پاس جاتے، اگر ڈول اور رسی نظر نہ آتی تو حضرت موسیٰ اسی لاٹھی کو کنویں میں ڈال دیتے، وہ لاٹھی رسی کا کام کرتی۔ وہی لاٹھی تھی کہ جس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے چلتے، راستے میں جب آپ کی آنکھ بند ہوتی اور آپ آرام کرنا چاہتے تو اس لاٹھی کو تکیہ بنا کے سرانے رکھ دیتے تو وہ لاٹھی تکیہ کا کام کرتی۔ وہی لاٹھی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے 12 قبیلے کے لوگ پیاسے ہو گئے اور ان سبوں نے پانی طلب کیا تھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی اور کہیں پانی ان کو نہ ملا تھا تو آپ نے لاٹھی کو اٹھا کر کے ایک پتھر پر جب مارا تھا تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے تھے اور 12 قبیلے کے لوگ ان چشموں سے پانی پی رہے تھے۔ وہی لاٹھی تھی کہ جب فرعونی گنڈے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کا پیچھا کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا تھا، دریا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ کس طرف جائے تو آپ نے لاٹھی کو اٹھا کر کے جب پانی پہ مارا تھا تو پانی کا سینہ پھٹ گیا تھا اور لاٹھی کا کمال یہ تھا کہ 12 راستے تیار ہو گئے تھے، انہی راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے پار ہو کر کے دریا کے اس پار پہنچ گئے تھے۔ وہی لاٹھی تھی کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا کر کے رسی کا زور دکھایا تھا اور سانپ کی شکل رسیاں لے لی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے تھے اور مسکرا کر کے اسی لاٹھی کو آپ نے میدان میں ڈال دیا تھا۔ لاٹھی کا آنا تھا کہ غضب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اس لاٹھی کو خداوند قدوس نے اتنا بڑا اژدہا سانپ بنا دیا کہ اللہ جب وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے لاٹھی جب اپنا منہ کھولے تو حالات ایسے بن گئے، کتابوں میں آتا ہے کہ 240 فٹ کی چوڑائی دونوں جبڑوں کے بیچ کی تھی۔ جب اس سانپ نے منہ کھولا تھا تو اس کی ہیبت کو دیکھ کر کے اس انداز کو دیکھ کر کے 80,000 لوگ وہیں پہ دم توڑ چکے تھے، وہیں پہ جاں بحق ہو گئے تھے اور اس اژدہا سانپ نے ایک ایک کر کے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ فرعون بھاگا تھا لیکن سانپ نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس اژدہا نے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مسکرائے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حق والوں کے خلاف ہمیشہ باطل پیچھا کیا ہے اور اپنا چیلنج پیش کیا ہے، اس چیلنج کو حق والے ہمیشہ قبول کیے ہیں اور نہ صرف قبول کیے ہیں بلکہ حق والوں نے منہ توڑ جواب بھی دیا تھا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہیں پہ ٹھہر کر کے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں الحمدللہ ہم مسلمان، ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان، ہم حق والے ہیں، لیکن ہندوستانی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ہندوستان کے کسی بھی مذہب کے خلاف، کسی بھی قوم کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتے، لیکن دوسرے لوگ ہیں جو ہماری مسجدوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ہمارے مدرسوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں،
ہماری خانقاہوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ہمارے قبرستان کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں، کبھی ہماری بیٹیوں کے نقاب کے خلاف منہ کھولتے ہیں، کبھی مسلمان کے چہرے کی داڑھی کے خلاف منہ کھولتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے سر پہ ٹوپی دیکھ کر کے منہ کھولتے ہیں، کبھی ان کا اسلامی لباس دیکھ کر کے منہ کھولتے ہیں۔ لیکن حالات ایسے بن گئے کہ جب تک دوسرے لوگ ہمارے لباس کے خلاف منہ کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے، ہماری ٹوپی کے خلاف منہ کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے، ہماری داڑھی کے خلاف منہ کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے۔ لیکن حالات اتنے بگڑ گئے کہ اب تو ٹوپی داڑھی یا ہماری بہنوں کے لباس یا ان کے نقاب کو تو چھوڑو، بلکہ جس محبوب خدا نے، جس رسول کونین نے، جس نبی کون و مکان نے، جس خدا کے حبیب نے مکے کی دنیا میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہو کر کے غار حرا میں اپنا وقت گزار کے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے ہمیں خدا کا پیغام دیا تھا، جس رسول کو خدا نے سر سے لے کر پاؤں تک نورن علی نور بنایا تھا، جس رسول کو خدا نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، جس رسول کے سینے میں خدا نے قرآن پاک کے 30 پارے اتار دیے تھے، جس رسول نے خدا نے بھٹکی ہوئی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، جس رسول کو خداوند قدوس نے اتنا علم دیا تھا کہ جس نے انسان کو انسانیت کا لباس عطا کیا تھا، مکے کی دنیا سے لے کر مدینے کی دنیا تک جس نے اپنی 63 سالہ زندگی گزار کے صبح قیامت تک کے لیے انسان کو انسانیت کا لباس عطا کیا اور ہر قوم کے لوگوں کو پکارا کہ آؤ، اگر سکون لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ، چین لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ، آرام لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ، ہدایت لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت جو نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے مقتدا اور صبح قیامت تک خاتم النبیین بن کر آنے والے پیارے نبی کے خلاف ہمارے ملک میں کچھ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو زبان کھولتے ہیں۔ ایسے عالم میں اب مسلمان بے چین، مسلمان بے قرار سوچنے لگا، کہا کہ نادانو، میرے گھر کو توڑنا ہے توڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے کپڑوں کو پھاڑنا ہے پھاڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہماری زمین جائیداد چھیننا ہے چھین لو، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کے گنبد و مینار کو توڑنا ہے توڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، مگر جس رسول کا کلمہ پڑھ کے ہم خدا کی بارگاہ کے مقبول بندے بنے، اس رسول کے خلاف بولو گے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر اس رسول کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کریں گے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے اور جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے، مگر بیٹھنے والوں اتنی بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ایسی باتیں سن کر اور اپنی قوت حافظہ میں محفوظ کر کے اٹھو، تاکہ کل صبح جب ان سے ملاقات ہو تو اپنی ملاقات میں ان لوگوں کو بتا دینا کہ کاش سخاوت حسین برکاتی کی تقریر کے وقت میں اگر تم رہتے تو معلومات کا خزانہ تم کو بھی مل چکا ہوتا۔ اس لیے کہ میں اپنے گھر کی تعریف کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں، میں حضرت اسد اقبال کے خاندان کی تعریف کرنے کھڑا نہیں ہوں، میں اس مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین اور جملہ علماء کرام کے گھر کی تعریف کرنے کھڑا نہیں ہوں۔ میں اگر کھڑا ہوں تو مکی تاجدار کی تعریف کرنے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو مدنی آقا کی تعریف کرنے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو قرآن کی عظمت بتانے کے لیے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو تمہیں سچا اسلام بتانے کے لیے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو مذہب حق کی باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ آج لوگ مذہب اسلام سے دور رہ کے دوری سے دیکھتے ہیں تو مذہب اسلام ان کو دھندلا نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں مذہب اسلام میں یہ داغ ہے، مذہب اسلام میں یہ داغ ہے، مذہب اسلام میں یہ داغ ہے۔ لیکن آؤ پوچھو، بغداد کے غوث سے پوچھو،
पूछो, वो बताएंगे इस्लाम कितना सुथरा है। आओ पूछो अजमेर के गरीब नवाज से पूछो तो वो बताएंगे इस्लाम कितना सुथरा मजहब है। आओ पूछो कचौचा के मखदूम बताएंगे कि मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम में आपको बताना ये चाह रहा था कि यकीनी तौर पर आपको और हमको खुदा ने वो आंखें तो दी है जिन आंखों से हम दूसरों को देख लेते हैं, मगर देखने में कभी कभी धोखा होता है। इसलिए हम दूसरी कौम के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपनी आंख की पट्टी को खोल दो और खोल करके आओ और मजहब इस्लाम को मोहब्बत की नजर से देखो, मजहब इस्लाम को अकीदत की नजर से देखो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मक्के की सुनहरी वादी में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। मेरा रसूल पैदा होने के बाद 40 बरस तक खामोश था, लेकिन 40 बरस के बाद जब मेरे मुस्तफा ने जबान खोली है तो हालात ऐसे बन गए हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, फारूक आजम ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हजरत उस्मान ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हजरत मौलाए कायनात ने जब रसूल को देखा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मियां सुनो, देख करके कलमा पढ़ा, आप कहोगे कि उन्होंने माथे की आंखों से देखा था जिसकी वजह से उन्होंने कलमा पढ़ा। हम तो माथे की आंखों से देखे नहीं तो हम कलमा कैसे पढ़े? तो आओ ये तुम्हारा कमाल होगा कि तुमने माथे की आंखों से देखा तो नहीं है, लेकिन अपने गांव में जो मदरसा तुमने कायम किया है, इस्लामिया गफूरिया नाम का मदरसा, उस मदरसे से लेकर तुम्हारे घर तक अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। अगर रसूल को नहीं देखा तो कुरान को तो देखा है, और अगर कुरान को देखा है तो कुरान से पूछ रसूल कैसे थे, तो कुरान कहेगा रसूल को देखना चाहते हो तो आओ, रसूल का चेहरा वो दुहा है, रसूल के जुल्फे पाक वो लैले इज़ा सजा है, रसूल का सीने पाक अलम नशरह लका सदरक है, रसूल के हाथ मुबारक यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम है, रसूल का सफर मुबारक सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा है। अगर तुम बिस्मिल्लाह के पास से लेके वन्नास के सीन तक पढ़ते चले जाओ तो सर से लेकर पांव तक मुस्तफा जाने रहमत का मोजेज़ा नजर आएगा। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि आओ हम सबकी अम्मा प्यारे नबी की पाक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि मेरे रसूल के इंतकाल के बाद जब कुछ लोग आए और रो रो के कहने लगे आयशा चंद दिन हो गए हम नबी को देख नहीं सके, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब हम भूखे होते थे तो नबी को देख लेते थे, हमारी भूख मिट जाया करती थी, जब हम प्यासे होते थे नबी को देख लेते थे तो हमारी प्यास बुझ जाया करती थी, लेकिन अब कुछ रोज हो गए हम नबी को देखे नहीं। ऐ आयशा जरा सा नबी की तारीफ तो सुना दो, जरा नबी के कमालात तो बता दो, जरा नबी के मोजेज़ात तो बता दो। तो हजरत आयशा कहती है ऐ मेरे आका नबी के सहाबा, अगर अपने नबी का कमाल देखना चाहते हो, उनका हुस्न देखना चाहते हो, उनका मोजेज़ा देखना चाहते हो तो आयशा से न पूछो, जाओ खुदा का मुकद्दस कुरान उठा के देखो, बिस्मिल्लाह के पास से लेके वन्नास के सीन तक खुदा ने मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न कुरान में अता कर दिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपनी नातिया शायरी में लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा था कि चैलेंज हर दौर में चैलेंज होता है, उस चैलेंज को कबूल करने वाला आदमी ही गेनर होता है। जो चैलेंज से भागे समझ जाओ वो कमजोर, और जो चैलेंज को कबूल करे मान जाओ वही बहादुर है। आप मुसलमान हैं, आपके सामने भी चैलेंज है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज के साथी पूछते हैं नमाज क्या है बताओ, तो आपको बताना होगा। अगर आप मार्केट में दुकान रखे हो तो दुकानदार जो दूसरे हैं मार्केट के वो आपसे पूछते हैं कि रिस्क हलाल का फलसफा इस्लाम में क्या है वो बताओ। अगर आप सफर करते हो
تو آداب سفر کا چیلنج آپ کے ساتھ. اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو آداب تناول کا چیلنج آپ کے ساتھ. اگر آپ سوتے ہو تو آداب نوم کا چیلنج آپ کے ساتھ. اگر کسی سے بات کرتے ہو تو آداب تکلم کا چیلنج آپ کے ساتھ. اگر شادی بیاہ کرتے ہو تو آداب نکاح کا چیلنج آپ کے ساتھ. اگر لین دین کرتے ہو تو لین دین کا چیلنج بھی آپ کے ساتھ. اگر ابا اماں آپ کے زندہ ہیں تو ابا اماں کی خدمت کا چیلنج آپ کے ساتھ. اگر اللہ نے بیٹا بیٹی آپ کو دیا تو بیٹا بیٹی کے ساتھ انصاف کا توازن برقرار رکھنے کا چیلنج آپ کے ساتھ. اے مسلمانوں، اب اس چیلنج کو کیسے قبول کرو گے؟ اور اگر قبول کر لیا تو اس چیلنج پہ کھرے کیسے اترو گے؟ اگر آپ نے قبول کر لیا تو اس چیلنج کو پورا کیسے کرو گے؟ اس لیے اب ضروری ہو گیا کہ ہر علاقے میں مدرسے ہو، ہر علاقے میں دانشگاہ ہو، ہر علاقے میں مکتب ہو، ہر علاقے میں مجلس ہو، ہر علاقے میں جلسے ہو، جہاں آداب اسلام سکھایا جائے، جہاں آداب قرآن سکھایا جائے، جہاں آداب تکلم سکھایا جائے، جہاں آداب رزق حلال سکھایا جائے، جہاں آداب نبی سکھایا جائے، جہاں آداب ولی سکھایا جائے، جہاں آداب والدین سکھایا جائے، جہاں آداب استاد سکھایا جائے. آج یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ یہ دوسری جگہ نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو سنیوں کیا ملتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اتر دیناج پور کے خوش نصیب باشندوں، ماں بہنوں بیٹھی ہو تو تم سے بھی مخاطب ہو، بھائی میرے میں تم سے بھی مخاطب ہو کہ پروردگار عالم نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ نے پروردگار عالم کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے محبوب سے محبت کرنے کے لیے آپ نے مدرسہ بھی بنایا، آپ نے جلسے بھی سجائے، آپ نے علماء اہل سنت سے رابطہ بھی رکھا، آپ نے شورا اہل سنت سے تعلق بھی رکھا، آپ نے اپنے مؤسسین کی خدمت بھی کی ہے. یہی وہ اسلام ہے جس کو نبی کون مکہ نے مکے میں بانٹا تھا. مکے سے تقسیم ہوتے ہوتے مدینہ تک یہ نعمت آئی، مدینے سے نکلی تھی تو کربلا معلی تک آئی، کربلا سے نکلی تو بغداد معلی تک آئی، بغداد سے نکلی تو اجمیر پاک تک آئی، اجمیر پاک سے آئی تو کچوچا مقدسہ تک پہنچی، کچوچا مقدسہ سے نکلی تو مارارا مطہرہ تک پہنچی، اور مارارا مطہرہ سے نکلی تو بریلی شریف تک پہنچی. اس لیے آج اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم دم بھرتے ہیں، اس لیے کہ آج کے پرفتن دور میں غیر تو غیر بہت سارے اپنے جو کرتا پاجامہ ٹوپی اور داڑھی میں نظر آتے ہیں، لیکن سلام بند، انگوٹھے چومنا بند، فاتحہ بند، نیاز بند، قبر پہ حاضری دینا بند، ان چیزوں کا شوشہ چھوڑتے ہیں. ایسے عالم میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایقان کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط دعوے دار بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کے مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن جانا، اور اپنی زبان سے یہ کہنا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا. اگر کوئی کہے نبی سے رشتہ جوڑ کر کیا فائدہ، تو پکڑنا اس کو اور کہنا نادان، نبی سے ہم کو تو الگ کرنا چاہتا ہے، ہم الگ ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بولیے سبحان اللہ. حضرات آپ بیٹھے ہیں، چند لوگ ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، ممبر شریف سے تو لوگ اپنی اپنی ضرورت کے تحت چلے گئے، آپ میں سے بھی بیشتر لوگ چلے گئے، مگر آپ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں سن کر کے جائیے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بال بچوں کی پرورش اسلامی ڈھنگ سے کرو. بال بچوں کی پرورش، بولو بھائی، بال بچوں کی پرورش اسلامی ڈھنگ سے کرو. آج ہمارا مسلمان پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد بچہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، بچی کیسی زندگی گزار رہی ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ٹیوشن گئے کہ نہیں، اسکول گئے کہ نہیں، کالج گئے کہ نہیں، ایگزام ہے تیاری کیوں نہیں ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی تاکید ہم کرتے ہیں. لیکن اٹھنا کیسے ہو، بیٹھنا کیسے ہو، سونا کیسے ہو، جاگنا کیسے ہو،
کس سے لڑکی ہے تو کس سے بات کرے یا کس سے بات نہ کرے، لڑکا ہو تو کس کے سامنے جا سکتا کس کے سامنے نہیں جا سکتا ہے، گفتگو کے آداب، بول چال کے آداب، تہذیب و تمدن، آج ہم اس سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں مذہب اسلام کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کو بھی لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، ہماری بہو بیٹیوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا، ہمارے لڑکوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا، ہماری لڑکیوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اور چیلنج کے پیچھے جو چیز سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ موبائل ہے۔ یہ موبائل ایک ایسی بلا ہے جس بلا میں مبتلا ہو کر کے انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ موبائل کا ریچارج سب کو چاہیے، پتہ نہیں ریچارج کرنے والا کرانے والا کماتا ہے تو ریچارج کر لے گا، اور اگر نہیں کماتا ہے تو دوسرے کے انتظار میں رہتا ہے، کوئی میرا ریچارج کر دے۔ بیوی ہے تو شوہر کے انتظار میں رہتی ہے، بہن ہے تو بھائی کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا بھائی اگر ریچارج نہ کرے وہ بہن کرے گی کیا؟ کسی کا شوہر اگر ریچارج نہ کرے تو بیوی کرے گی کیا؟ حالات اتنے برے ہو گئے ہمارے ملک ہندوستان میں کہ مسلم گھر کی بہو بیٹیاں اب اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اچھا لباس پہننے کے لیے، اچھا موبائل استعمال کرنے کے لیے، بنا و سنگھار کا اچھا سامان خریدنے کے لیے، ریچارج موبائل میں کرانے کے لیے، اب جدھر سے ان کو ہاتھ ملتا ہے ادھر سے وہ ہاتھ کو پکڑ لیتی ہیں۔ وہ ہاتھ مسلمان کا ہے تب بھی پکڑیں گی، وہ ہاتھ کسی غیر کا ہے تب بھی پکڑیں گی۔ چنانچہ آج حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پچھلے دنوں میری نظر پڑی کہ ایک مظفر نگر نام کا ضلع اتر پردیش میں ہے، اتر پردیش کے مظفر نگر کے ایک شراب خانے میں یعنی بار میں جہاں ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں پہ جب پولیس نے ریڈ مارا اور پولیس نے وہاں پہ جب چھاپا مارا پکڑنے کے لیے تو 50 لڑکیوں کو پکڑا اور 50 لڑکوں کو پکڑا۔ پکڑ کر کے پولیس والے ایک ایک کر کے وین میں بٹھا کر کے لے کے چلے گئے تھانے میں۔ حضرات تھوڑی دیر توجہ دیجئے، میں آپ کو آپ کی بات بتاؤں۔ حضرات اب آپ جائیں گے نہیں، یہ دیکھیں دستار والے بچے ہیں، انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، عالمیت کی دستار ہے، ماشاءاللہ یہ عالم بننے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت مجمع ٹھاٹھے مار رہا تھا اور منبر شریف پر بھی علماء اکرام کی کثرت تھی، اس وقت یہ کام ہونا چاہیے، ضرورت تھی حضرت اسد اقبال کے پڑھنے سے پہلے یا حضرت اسد اقبال کے پڑھنے کے فوراً بعد یہ کام کر لیے ہوتے۔ اب تو لوگ آئے، گھڑی دیکھے اور دیکھ کر کے نکل گئے۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے ہیں بھیا، آپ لوگ ان بچوں کا ساتھ دیجیے۔ یہ بچے نہیں ہیں، عالمیت کی دستار ہے، یعنی قوم کی امانت بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ بچے مسلح امامت کو سنبھالیں گے، یہ بچے قوم کی قیادت کریں گے، یہ بچے گم گشتگان راہ کو پکڑ کر کے راہ حق ان کو دکھائیں گے، ہدایت کا راستہ ان کو دکھائیں گے۔ اس لیے یہ علماء ہیں جو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ابھی آئیں گے، مگر تھوڑی دیر میری گفتگو آپ سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے سے ہٹوں گا اور یہ بچے آئیں گے دستار والے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، 50 لڑکوں کو پولیس والوں نے پکڑا تھا اور 50 لڑکیوں کو پولیس والوں نے پکڑا تھا، وین میں بٹھا کر کے تھانہ لے گئے تھے اور تھانے میں جا کر کے لائن سے لڑکوں کو کھڑا کر دیا، لائن سے لڑکیوں کو بھی کھڑا کر دیا، ایک ایک کر کے نام لکھنا شروع کیا۔ اے اتر دیناج پور کے لوگوں، ذرا سا اپنے کلیجے کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور لے کر کے جو میں بات بولنے والا ہوں اس کو تم سنو۔ اللہ اللہ، جب لڑکوں کا نام لکھنا شروع کیا تو 49 یعنی 49 لڑکے ایسے تھے جو غیر مذہب کے تھے اور ایک لڑکا مسلم تھا، ان کا نام ان لوگوں نے لکھ دیا۔ افسوس کا مقام تو ہے کہ ایک لڑکا بہت گیا اور بار میں چلا گیا شراب خانے میں۔ اللہ اللہ، حضرات 49 غیر تھے، ایک اپنا مسلم لڑکا تھا۔ لڑکوں کا نام لکھنے کے بعد جب پولیس والوں نے لڑکیوں کا نام لکھنا شروع کیا تو آپ کو حیرت ہوگی، 44 یعنی 44 لڑکیاں مسلم تھی اور 6 لڑکیاں صرف غیر مسلمہ تھی۔ اللہ
اللہ اکبر، ذرا سا اندازہ لگاؤ وہ کس کے گھر کی بیٹی رہی ہوگی، وہ کس کے گھر کی بہو رہی ہوگی، آخر اس کے پاس کمی کیا تھی، آخر اس کو ضرورت کیا تھی، کیا موبائل میں ریچارج کروانا تھا کہ پیسے کمانے گئی تھی، کیا آئی فون اس کو چلانا ضروری تھا کہ وہ پیسے کمانے کے لیے گئی تھی، کیا اس کو اپنے ضرورت کے لیے بناؤ سنگار کا سامان خریدنا تھا جس کے لیے وہ شراب خانے میں جا کے ناچ رہی تھی، کیا اس کو عمدہ لباس پہننا تھا جو اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے شوہر کی کمائی سے وہ لباس اس کو نہیں مل پا رہا تھا کہ عمدہ لباس بنانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے گئی۔ ماں بہنوں، میں تم سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہوں گا، وہ کس کے گھر کی 44 بیٹیاں تھی؟ مسلم کے گھر کی بیٹیاں تھی، جن کے گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن کے گھروں میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، جن کے گھروں کی بیٹیوں کو سر پہ دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کے گھروں کی بیٹیوں کو صبح اٹھ کر کے قرآن تلاوت کرنے کا پیغام اسلام دیتا ہے۔ آخر اس گھر کی بچیاں آج آپے سے باہر کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے سامنے چیلنج آ رہا ہے، اس چیلنج کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا نام ماں باپ نے اسلامی نام رکھ دیا تھا، بس ہم مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسی تہذیب سیکھنی چاہیے، مسلمان کا تمدن کیسا ہونا چاہیے، آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں۔ ایسے عالم میں مجھ کو 1400 سال پہلے کی وہ بات یاد آتی ہے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی مدینے پاک مسجد نبوی میں رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا۔ صدیق اکبر کا زمانہ آیا 2.5 سال کا، عورتیں آتی رہی، جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھتی رہی، لیکن جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا اب کوئی عورت مسجد کے اندر آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھے گی بلکہ وہ اپنے گھر میں پڑھے گی اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ عورتوں نے اس وقت کہا تھا اے فاروق اعظم، رسول نے نہیں روکا آپ روک رہے ہیں، صدیق اکبر نے نہیں روکا آپ روک رہے ہیں، تو فاروق اعظم کا جواب تھا کہ اگر آج کے زمانے میں رسول ہوتے تو میرے رسول ضرور روک دیتے، اگر صدیق ہوتے تو صدیق بھی ضرور روک دیتے، اس لیے کہ اب عورتوں کی کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ میری نظر دیکھ رہی ہے اگر اسی طریقے سے مسجد میں آنے اور جانے کا سلسلہ مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ لوگ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کرنے کے لیے آنے لگیں گے۔ اس لیے اس دروازے کو بند کر دینا چاہیے، اس باب کو روک دینا چاہیے، اس سیل رواں کو ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو ماں بہنوں، اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو، کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو۔ صرف موبائل ان کو دے کر کے آنکھیں مت بند کر لو بلکہ موبائل کو چیک بھی کرو، لڑکی کس سے بات کرتی ہے، لڑکا کس سے بات کرتا ہے، موبائل کا غلط یوز تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ چیلنج ہے، چیلنج، جس چیلنج کو قبول کرنا آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے اسلام کی حقانیت کا اعلان تو کرتے ہیں، اسلام زندہ باد کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں آج آپے سے باہر ہو کر کے مسلمانوں کے چہرے پہ کالی پوتنے کا کام کر رہی ہے۔ چنانچہ بے شمار ایسی رپورٹیں ہیں کہ اسی مکر و فریب کے جال میں پھنس کے ہمارے گھر کی سینکڑوں بیٹیاں جو غیر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی، سنسار چھوڑ کے چلی گئی، سماج چھوڑ کے چلی گئی۔ اور یاد رکھنا، مسلم سماج میں جب ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی کا باپ اگرچہ انتظام کرتا ہے لیکن وہ بیٹی اپنے باپ کی نہیں ہوتی بلکہ وہ بیٹی پوری پنچایت کی ہوتی ہے، پورے سماج کی ہوتی ہے، پوری سوسائٹی کی ہوتی ہے، پوری ملت کی ہوتی ہے۔ تو اسلامی گھر کی بیٹی پوری پنچایت کے سر کو اونچا کرتی ہے، لیکن جس مسلم گھر کی بیٹی بھاگ کر کے غیر مسلم کے ہاتھ کو پکڑ کے، کالج کے دوست کے ہاتھ کو پکڑ کے، ڈرائیور کو پکڑ کے، راستہ چلنے والے کو پکڑ کے، مکر و فریب کے جال میں پھنس کے نکاح کر لیتی ہے، وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتی ہے، خود کو ڈوب جاتی ہے۔
محلے والوں کے سر کو نیچا کر دیتی ہے، خاندان والے سر اٹھا نہیں سکتے۔ ایسے میں نوجوانوں ہمت کرو، صرف جلسہ نہ کرو، صرف نعرہ نہ لگاؤ، بلکہ اپنے علاقے میں، سوسائٹی اور سماج میں بہو بیٹیوں کی حفاظت کا بھی قدم اٹھاؤ، اس لیے کہ جس گھر میں، جس خاندان میں خاندان والے بچ جاتے ہیں، خاندان والوں کا دین بھی اونچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے، آؤ اس چیلنج کو کیسے قبول کیا جائے۔ ہم ایک چیلنج ہو تو اس کا رونا روئیں، ہمارے سامنے تو ہزاروں چیلنج ہے۔ یہ اتر دیناج پور مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور اس اتر دیناج پور میں ایک نہیں انیک جلسے ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں چھوٹے بڑے مدرسے ہیں، ہر مسجد میں سنی امام ہیں، راستہ چلتے ہوئے سنی انسان ٹوپی داڑھی والا نظر آ جاتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اسلام کو پہچانو، اسلام کے حسن کو پہچانو، اسلام کی خوبی کو پہچانو۔ ماں بہنوں گھروں میں صبح اٹھ کر کے تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز فجر کی ادائیگی کرو، پھر اس کے بعد تم کھانا بناؤ تو دیکھو پھر کھانے میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے حق میں دعا کرو، دیکھو شوہر کی کمائی میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے مرے ہوئے مردے جو خاندان کے گزر گئے ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ غیر دعا کرے گا دعا تو ہے، لیکن اپنوں کی دعا میں جو چاشنی ہے وہ غیروں کی دعا میں نہیں ہے۔ دعا کرو۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوا جو گزرو، حضرت امام احمد ابن حنبل، جن کا زمانہ بڑا پرخطر زمانہ تھا، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی موجودگی میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اور مسئلہ بتا کر کے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ارے بولیے بھائی، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ تم مجھے لینے کے لیے گئے تھے، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ خالق ہے جس نے پیدا کیا، اور پوری دنیا مخلوق ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین مخلوق، آسمان مخلوق، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے حضرات، اور 10 منٹ میری تقریر سن لیجیے، سن لیں گے بھیا؟ ارے بولیے پیار سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ حاضر کی، حضرت تشریف لے آئے، حضرت کا انتظار تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، خدا نے زمین پیدا کیا، زمین مخلوق، آسمان پیدا کیا، بولتے جائیے، آسمان بھی مخلوق، فرشتوں کو خدا نے جنم دیا، فرشتے ہی مخلوق، نبیوں کو خدا نے پیدا کیا، نبی بھی مخلوق، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ہم بھی مخلوق۔ یعنی خدا نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا سب مخلوق ہیں، اور پیدا کرنے والا خالق ہے۔ یہی ہے نا بھیا؟ ارے بات سمجھ آئی ہماری؟ پہاڑ، اب آپ بولیے پہاڑ مخلوق ہے، ارے بولے پہاڑ، دریا، ارے بولو، ہوا، آگ مخلوق ہے، ساری چیزیں مخلوق ہے، اکیلے خدا کی ذات خالق ہے۔ یہی ہے نا؟ خدا خالق ہے اور کل کائنات مخلوق ہے۔ لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل کا زمانہ ہے، وقت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے زمانے میں ظالم بادشاہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو بلاتا ہے، اور بلا کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب، قرآن پاک کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں کیا علم ہے، بتائیے کہ یہ مخلوق ہے یا نہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن، بولو قرآن، یہ علماء جانتے ہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خدا کی صفت ہے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ یہ ایک علمی بات میں نے آپ سے کہی، قرآن مخلوق نہیں ہے، خدا کا کلام ہے۔ مخلوق کا معنی جو نہیں تھا پھر ہوا۔ اگر قرآن کو بھی آپ مان لو گے کہ قرآن مخلوق ہے، تو پتہ یہ چلا قرآن پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔
قرآن خدا کا کلام ہے تو خدا ہمیشہ سے ہے تو اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے. جھوم کے بولو سبحان اللہ. اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہم کو ملا، آپ کو ملا، ان کو ملا، ان کو ملا. حضرات ملا بعد میں لیکن مخلوق نہیں ہے. ظالم بادشاہ کہتا رہا اے امام صاحب بولیے خود قرآن مخلوق ہے. امام صاحب کہتے رہے نہیں. وہ کہتا رہا میں ماروں گا. امام صاحب نے چیلنج قبول کیا، مار برداشت کر لوں گا. کہا جیل میں ڈال دوں گا. کہا چیلنج قبول، جیل میں چلا جاؤں گا. کوڑے برساؤں گا. کہا چیلنج قبول، کوڑے کھا لوں گا، تجھ کو سولی پہ لٹکا دوں گا. بادشاہ کہہ رہا ہے ظالم. امام صاحب چیلنج کو قبول کر رہے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، تھوڑی دیر میں ہماری اور آپ کی نیت بدل جاتی ہے، ارادہ ڈگمگا جاتا ہے، اول فول بک دیتے ہیں. کیا ہماری اور آپ کی جان جان ہے؟ امام احمد ابن حنبل کی جان جان نہیں ہے، ان کی بھی جان جان ہے. لیکن مارنے کی دھمکی امام صاحب قبول کر رہے ہیں. ان کو جیل پہ ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، امام صاحب قبول کر رہے ہیں. حالات ایسے بن گئے کہ جس وقت ظالم بادشاہ کے سامنے امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نادان، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، خدا کی صفت ہے، اس کو تم مخلوق نہیں کہہ سکتے. تو امام اکیلے نہیں تھے بلکہ 40,000 لوگ امام کے پیچھے کھڑے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امام صاحب فکر مت کیجئے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو جو تقریر کرنی ہو کیجئے. امام صاحب اڑے رہے. ظالم بادشاہ کہتا رہا نہیں مخلوق مانو. امام صاحب کہتے رہے نہیں. تو ظالم بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیج کر کے امام صاحب کی گرفتاری کروا لیا. اور جب امام صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ آئے تو 40,000 کا مجمع ٹوٹ گیا. اب سب لوگ بھاگے، صرف 400 لوگ نظر آئے جو امام صاحب کے ساتھ ساتھ تھے. حالات ایسے بن گئے کہ جب امام صاحب کو لے کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا تو اس وقت 400 لوگ تھے، لیکن جیل کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے سب لوگ پیچھے ہو گئے. اب امام اکیلے ہیں. سب کو اپنی جان کی پرواہ ہو گئی، اپنی جان کی فکر ہو گئی. حضرات یہاں پر ٹھہر کر کے میں آپ کو کربلائے معلی کا وہ داستان سنانا چاہتا ہوں جو کربلائے معلی میں جانے والے سرکار حسین کے چچازاد بھائی امام مسلم کے ساتھ ہوا تھا، جو کوفہ کی سرزمین پر ہوا تھا. میں 2-4 جملوں میں اس کو سنا کر کے پھر پلٹ کر کے آتا ہوں، ذرا توجہ حاصل کرنا. حضرات امام مسلم بن عقیل کربلا معلی کے راستے جب کوفہ پہنچے تھے امام حسین کے بھیجنے کے بعد، تو جس دن پہنچے کوفہ اس دن کوفیوں کے 40,000 کی تعداد امام مسلم کے ساتھ تھی. لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر جب یزید نے سختی کیا تھا تو سارے کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیے تھے. امام مسلم ابن عقیل کوفہ میں اکیلے ہو گئے تھے. حد تو یہ تھی کہ سبوں نے اپنا دروازہ بھی بند کر لیا تھا. امام مسلم ابن عقیل مغرب کی نماز کے بعد پورے کوفہ میں گشت کرتے رہے مگر کسی کا دروازہ نہیں کھلا تھا کہ کوئی امام مسلم ابن عقیل کو پناہ دے سکے. حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے کہ پیاس کی شدت تھی. ایک ضعیفہ کو دیکھا تھا جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. اس ضعیفہ کے دروازے پر پہنچ کر کے آپ نے پانی نوش کیا تھا اور ضعیفہ کو جب پتا چلا تھا کہ مسلم ابن عقیل یہی ہے تو اس نے اپنے نم آنکھوں سے اپنے گھر کے اندر چھپایا تھا. لیکن اس ضعیفہ کے نادان بیٹے کو جب علم ہوا تھا تو بیٹے نے گورنر ہاؤس میں خبر پہنچا کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کے قتل کا سامان مہیا کیا تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں داغدار لوگ ہر دور میں رہتے ہیں، وہ غدار لوگ ہر دور میں بھی رہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حق بولنے والا کوئی کھڑا ہو کے حق بولے گا تو کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے ساتھ دیں گے،
لیکن کچھ دیر کے بعد جب اپنا نفس داخل ہو جائے گا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو مولوی مولانا کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس وقت تک ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جب تک مولانا ان کے گھر کا کام کرتا ہے۔ یعنی 3 بیٹی کا نکاح پڑھا ہے مولانا صاحب نے، مولانا بہت اچھے ہیں، لیکن چوتھی بیٹی کے نکاح کے ٹائم میں مولانا صاحب گھر پہ تھے چھٹی میں، جو بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا ہے تو 3 نکاح کو بھول جائے گا، ایک نکاح میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اس دن سے وہ مولانا صاحب کا باغی بن جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اگر دادا کا انتقال ہوا، امام صاحب نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، دادی کا انتقال ہوا، نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبرستان میں ساتھ ساتھ جا کے مٹی بھی ڈالا، لیکن ابا کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، امام صاحب گھر چلے گئے، وہ اسی دن ناراض ہو جائے گا، امام صاحب میرے ابا کا جنازہ کیوں نہیں پڑھائے؟ اس لیے کہ آج ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ حضرات ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو غداروں کی فہرست میں ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وفادار بن کے رہو۔ اگر مسلمان ہو تو مسلمان وفادار مسلمان بن کے رہو، اگر ہندوستانی ہو تو ہندوستانی شہریت اگر ملی ہے تو ملک کے باشی وفادار باشی بن کر کے رہو۔ اگر اپنے ابا اماں کے بیٹے ہو تو ابا اماں تمہیں لات مارے ڈانٹے ڈپٹے پھر بھی وفادار بن کے رہو۔ اگر تم اپنے امام کے مقتدی ہو تو مقتدی ہونے کی حیثیت سے امام صاحب کی میٹھی بات بھی قبول کرو، اور کبھی کڑوی بات کہے تو اس کو بھی تم قبول کرو، یہ وفاداری ہے۔ اللہ اللہ، امام احمد ابن حنبل کو جب نادانوں نے پکڑ کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا تھا تو پورے 400 لوگ چھوڑ کر کے چلے آئے تھے، امام اکیلے تھے جیل کے اندر۔ جب جیلر ان کو کوڑے مارتا تھا تو حالات ایسے بن چکے تھے کہ اپنا تو کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتا مگر غیر کبھی کبھی ساتھ دیتا ہے۔ روایت یہ ملتی ہے اس جیل میں ایک چور تھا، اس چور نے جب امام صاحب کو دیکھا کہ کوڑے کھا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں حق کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے، مارتا ہے جیلر پھر سے کوڑا، پھر کہتے میں حق کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے۔ ایسے عالم میں چور کے کان کھڑے ہو گئے، اور چور کے جب کان کھڑے ہوئے تو جیلر جب چلا گیا مار مار کے، پھر دوسرے ٹائم آ کے مارے گا تو چور قریب گیا اور جا کر کے کہنے لگا امام صاحب میں نے آپ کی پیٹھ دیکھی، آپ کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی، میں نے آپ کا برداشت دیکھا، برداشت کی حد ہو گئی، میں نے آپ کا صبر و ضبط دیکھا، اس کی انتہا ہو گئی۔ امام صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ حق پر ہیں، اگر حق پر نہیں ہوتے تو اتنا مار کھا کے بھی آپ اپنی بات کو بدل سکتے تھے مگر بدلا نہیں۔ امام صاحب میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، اسی چوری کرنے کے جرم میں پکڑا گیا ہوں، لیکن جیل کے اندر جب ٹھکائی میری ہوتی ہے میں انکار کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، وہ مرتا جاتا پھر بھی میں کہتا میں چور نہیں ہوں، وہ مرتا جاتا پھر بھی میں کہتا ہوں میں چور نہیں ہوں، چور ہوں پھر بھی میں مار کھا کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں۔ لیکن آپ تو حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، اس لیے آپ اڑے رہے اپنی بات پہ، خدا مددگار ہے، آپ اڑے رہے اپنے قول پہ، خدا مددگار ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ایک چور کے اس حوصلہ افزا بات سن کر کے میرے حوصلے کو توانائی ملی، میرے حوصلے کو قوت ملی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب حق بولنے والا حق بولنے کے لیے آتا ہے تو کوئی تو ہو اچھا مسلمان بن کر کے جو حق بولنے والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ پھر امام احمد ابن حنبل کی جان جاتی ہے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن سولی پہ لٹک کر کے بھی امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اے دنیا والو میں سولی پہ اس لیے لٹک رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے قرآن کے مخلوق ہونا کہلوانا چاہتی ہے، اگر میں نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا، میرا ایمان ختم ہو جائے گا، لیکن دنیا سے جا رہا ہوں سولی پہ چڑھ کے، اور سولی پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہوں جان جاتی ہو تو جاتی رہے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، حضرت علامہ سخاوت حسین برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے
لیے میرے بزرگ اور دوستوں، جلسے میں آپ آئے ہو ایک پیغام لے کر کے جانا. ماں بہنوں تم بھی بیٹے ایک پیغام لے کر کے جانا. تم ایک اچھی ساس ہو، تم ایک اچھی ماں ہو، تم ایک اچھی نانی ہو، تم ایک اچھی دادی ہو، تم ایک اچھی بیوی ہو، تم ایک اچھی ماں ہو، تم ایک اچھی بہن ہو. لیکن سوچ کر کے دیکھو کہ تم نے بہن ہونے کا حق ادا کیا، ماں ہونے کا حق ادا کیا، ساس ہونے کا حق ادا کیا، بیوی ہونے کا حق ادا کیا. اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو صرف اور صرف موبائل پیر کر کے پاکستانی سیریل مت دیکھو، اپنا وقت برباد مت کرو، شارٹ ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے اپنا وقت برباد مت کرو. اگر تم پڑھی لکھی ہو تو اپنے مولانا سے کہہ کر کے، اپنے بیٹوں سے کہہ کر کے، چاہے اردو زبان میں ہو چاہے بنگلہ زبان میں ہو، مسائل کی کتابیں منگواؤ، خالی وقت میں ان کتابوں کو پڑھو، ایک اچھی مومنہ بن جاؤ. بھائیو، فرصت کے وقت میں صرف چائے خانے پہ بیٹھ کر کے دنیا بھر کی باتوں کو سن کر کے اس پر تبصرہ مت کرو. بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ، قرآن پڑھنا نہیں سیکھے ہو تو قرآن پڑھنا سیکھ لو. اگر تم کو خدا نے اولاد دی ہے، اولاد کی تربیت کا سبق سیکھ لو. یہ چیلنج ہے، اس لیے کہ اس چیلنج کو اگر قبول نہیں کیا آپ نے تو کل خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. یاد رکھو، کبھی بھول بھلائیے میں مت رہنا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. اس بھول بھلائیے میں نہ رہنا، اس لیے کہ جب کسی کا بیٹا نالائق ہو جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، بے ایمان بن جاتا ہے، زانی بن جاتا ہے، اگر نکما بن جاتا ہے، تو جہاں اس بیٹے کی پکڑ اللہ کی بارگاہ میں ہوگی وہیں پہ اس کے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی. تم نے اسلام کیوں نہیں سکھایا؟ تم نے مذہب کیوں نہیں سکھایا؟ تو یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، اس چیلنج کو قبول کرنا ہمارا اور آپ کے لیے ضروری ہے. میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مالا مال کرے کہ ہم دین اور دنیا کی نعمتیں سیکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخرو بن جائیں. تکبیر. کھڑے ہو جائیے. آل رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور صوفی ملت، حضور صوفی ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان حضور صوفی ملت، فیضان حضور صوفی ملت، فیضان حضور شاہ نوید عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.